قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا بے پناہ فخر عظیم عنایت فرمایا. محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں جب کوئی چیز تیار ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بناتا ہے تو اس چیز میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مجھ جیسا بنانے پر دعویٰ کرنے والوں، میں نے بہت ساری چیزوں کی تخلیق فرمائی ہے اور پوری دنیا کو، ہر چیز کو میں نے بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے دعویٰ کرنے والوں، اگر تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے تو تم صرف ایک مکھی کو بنا کر بتاؤ، صرف ایک مکھی کو ہم نے جو بنایا ہے صرف مکھی بنا کر بتا دو. یہ اللہ کے کلام میں یہ آیت آئی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اب ہر چیز بنانا ہے. دیکھیے، کارخانہ قدرت ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی مخلوق کو پیدا فرماتا ہے. غور کرے کہ ایک انسان کے اندر جتنے ہڈیاں ہیں اور جتنا اس کے جسم پر گوشت لگا ہوا ہے اور اندر کے اندرونی پارٹس اس کے بڑے ہونے پر جس طرح ہے، وہ پیدا ہونے والے 1 گھنٹے کے بچے کے اندر بھی ہے. مثال ہے، ایک کارخانہ ہے، بہت عالی شان اور بہت بڑا کارخانہ ہے، اور اس کارخانے میں بڑے بڑے چیزیں مینوفیکچرنگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے چیزیں بنائی جاتی ہے. اگر وہ کارخانہ چھوٹی چیز بنا لیا، یعنی کہ اب تک فرنیچرز وغیرہ بنا رہا تھا، پلنگ بنا رہا تھا، کرسیاں بنا رہا تھا، ڈائننگ ٹیبل وغیرہ بنا رہا تھا، وہ کارخانہ صرف ایک چھوٹی سی اتنی کرسی بنایا، چھوٹی، اور بنا کر اب نمائش کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے اتنی کرسی بنایا. بازار میں اس کو لے کر پھر رہا ہے، بتا رہا ہے دیکھو میں نے کتنی چھوٹی پلنگ بنا دیا، میں نے چھوٹی کرسی کو بنا دیا. لوگ کہیں گے بے وقوف،
یہ جو بچہ کام سیکھتا ہے ہمارے پاس، جو کاریگرز وغیرہ ہے، جو بچے شروع میں کام سیکھتے ہیں، یہ تو وہ لوگ بناتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتے بناتے وہ بڑی چیز کی طرف آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے سیتا ہوا ٹیلر بڑے کپڑے سینے لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر کاریگر بڑی چیز بنانا سیکھتا ہے۔ تو یہ کیسی نمائش تو کر رہا ہے؟ لوگ بے وقوف کہیں گے۔ بڑا کارخانہ اگر چھوٹی چیز بنا دیا تو وہ کارخانے کی توہین ہوگی۔ وہاں پر تو بڑی بڑی چیزیں بنائی جاتی ہے، یہ چھوٹی چیز بنا کر نمائش کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا حال ہے، یہ دنیا کا حال ہے۔ یہاں پر لوگ بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے چیزیں بناتے ہوئے بڑی بڑی ڈیزائنوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے ڈیزائنز کو اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ یہاں کارخانہ قدرت ہے، دیکھیے یہاں پر بڑی چیز کو بھی دیکھا جائے تو حیرت زدہ ہے کہ یہ بنانے والا کون ہے، کیسے بنا رہا ہے۔ یہاں کارخانہ قدرت ہے، دیکھیے ایک مکھی کو بنا رہا ہے، اس کے اندر بھی وہی ہڈیاں دے رہا ہے جو ایک ہاتھی کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ دونوں کو ایک جگہ رکھ کر مثال دی گئی ہے کہ یہاں پر مکھی ہے، یہاں پر ہاتھی ہے۔ اب دیکھنے والوں اپنی نظروں سے دیکھو کہ ہم نے ہاتھی کے اندر جو اشیاء دیے ہیں، جو اس کے پاس پارٹس رکھے ہوئے ہیں، جو اجزاء اس کے پاس ہے، وہی ہم مکھی کے اندر بھی دے رہے ہیں۔ ہاتھی کے اندر بھی جتنے ہڈیاں ہیں مکھی کے اندر بھی ہے، مچھر کے اندر بھی ہے۔ یہ کارخانہ قدرت ہے، یہاں پر ایسی چیزیں بنائی جاتی ہے انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تمہارے پاس ہمت ہو تو میں نے یہ مکھی بنایا ہے، اس مکھی کی طرح کسی شے کو بنا لو تو ہم مانیں گے۔ انسان کیسے بنا سکتا ہے؟ انسان خود اللہ کی ایک بناوٹ ہے، یہ کائنات اللہ کی ایک بناوٹ ہے۔ اب دیکھیے ہمیں بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ اب وہی پروردگار جو ہمیں بنایا، جو ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے سوچنے کے لیے دل جیسی چیز کو دیا، ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھ جیسی چیز کو دیا، ہمارے سننے کے لیے کان جیسی چیز کو دیا، ہمارے بولنے کے لیے منہ جیسی صلاحیت دیا، تو یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اسی کا مطالبہ ہے۔ کیا مطالبہ ہے اس کا؟ اننی انا اللہ۔ اس کا مطالبہ ہے بے شک میں ہی اللہ تبارک و تعالی ہوں۔ لا الہ الا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھے یاد کرو اور میری نمازیں ادا کرو۔ یہ مطالبہ کس کا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو ہمارے اس جسم کو بنایا۔ وہ آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ وہ بنانے والا ہے، ہم اس کی بناوٹ ہے۔ دیکھیے آج کے مارکیٹس میں جا کر باہر دیکھیے، یہاں اور دوسری کنٹریز میں بھی اے آئی کا زمانہ ہے، روبوٹس تیار کیے جا رہے ہیں، اور وہ روبوٹس کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہنیت عطا فرمایا کہ وہ روبوٹ کے اندر جو چیز ایڈ کی جائے اب وہ روبوٹ وہ کرنے لگتا ہے، وہ اپنی فطرت سے نہیں ہٹتا۔ وہ روبوٹ کو اگر پڑھانے کی اس کے اندر وہ صلاحیت دی جائے، اس کے اندر وہ میموری کارڈ فٹ کیا جائے کہ تو صرف پڑھا، اب وہ پڑھانے لگتا ہے۔ اس کے اندر اگر کچھ کام کرنے کی میموری کارڈ فٹ کیا جائے، اس کے اندر وہ چیزیں، وہ صلاحیتیں دی جائے ٹیکنالوجی کے ذریعے،
تو اب وہ وہی کام کرنے لگتا ہے، ذرا سا بھی اپنی فطرت سے نہیں ہٹتا۔ یہ کون بنایا؟ ایک انسان بنایا، ایک انسان ایجاد کیا، خود کی طرف سے نہیں، اللہ نے اس کو ذہنیت دی، اللہ نے اس کو اس کی بنانے کی قوت دی، تو یہ روبوٹ بنا لیا۔ اب وہ روبوٹ ہر کام کو سن رہا ہے اس کے، وہ کہہ رہا ہے ایک گلاس پانی لا، بولنے سے پہلے اس کا کلام مکمل نہیں ہو رہا، پانی اس کے سامنے حاضر ہے۔ لائٹ بند کرنا ہو تو اس کو بولو لائٹ بند ہو جائے گی، کپڑے منگانا اس کو بولو خود بخود الماری کھل جائے گی، کپڑے آ جائیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی چل رہی ہے، یہ روبوٹس کام کر رہے ہیں، مگر ہم بھی ایک انسان ہیں، ہمارا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ وہ بنانے والا ہم سے عبادت چاہتا ہے، وہ بنانے والا ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی ہوں، میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور وہ عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہمیں وہ بنایا تو اب ہم اس کی بات سننا ہے، دنیا کی بات نہیں۔ دنیا نے ہمیں نہیں بنایا، نہ دنیا کی کسی شے نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے اللہ نے، تو اب ہم کس کی سنیں گے؟ اللہ کی سنیں گے۔ یہاں تک اہل اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی سنتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، اس پر لبیک کہہ دیا بندہ، اس کا معبود اللہ ہے، ظاہراً بھی اور حقیقتاً بھی اس کا معبود اللہ ہے۔ اگر کوئی دنیا کے آغوش میں آ گیا، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ لیا اور اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، کام میں لگا ہوا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، دکان کے ماحول میں لگا ہوا ہے، ہر طرح سے بیزی ہے، ہر طرح سے مصروف ہے، اذان ہو رہی ہے، توجہ نہیں دے رہا، کام کی طرف توجہ ہے، مولا کی عبادت کی طرف توجہ نہیں، تو اس کا معبود اللہ نہیں، اس کا معبود وہ کام ہے جس کی طرف وہ توجہ دے رہا ہے۔ وہ کام کو معبود بنا لیا، اس کے ذہن میں چل رہا ہے نماز بعد میں پڑھ لوں گا، عبادت بعد میں کر لوں گا، اگر یہ گاہک چلا گیا تو پھر میرا خرچہ کیسے چلے گا؟ یہ گاہک چلا گیا، یہ دکان میں جو گراہک آیا ہوا ہے یہ چلا گیا، یہ ملکی کا کرایہ کیسے نکلے گا؟ یہ گراہک اگر چلا گیا تو پھر میرے دکان کے خرچے کیسے چلیں گے؟ میرا گھر کون چلائے گا؟ یہ اس کے ذہن میں ہے، اور وہاں پر حی علی الصلاۃ کی ندا دی جا رہی ہے، پھر ایک آواز آ رہی ہے حی علی الفلاح، تو کامیابی کاروبار میں دیکھ رہا ہے، تو کامیابی اس میں دیکھ رہا ہے، پیسوں میں دیکھ رہا ہے، یہاں حی علی الفلاح پروردگار کہتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ کامیابی کی جگہ نہیں ہے، کامیابی ہماری جانب سے ملتی ہے، ہم بندے کو کامیابی دینے والے ہیں، کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے۔ یہ حال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کس انداز سے الفاظ نکل رہے ہیں، دکان کی طرف توجہ ہے تو اس کا معبود دکان ہی ہے، کیوں؟ معبود حقیقی کی بات وہاں سے آ رہی ہے، وہاں اللہ اکبر کہہ کر پکارا جا رہا ہے، یہاں پر یہ کام میں بیزی ہے، تو کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ معبود بلا رہا ہے مگر اس کی بات نہیں سن رہا، اس کا بنانے والا اس کو بلا رہا ہے مگر یہ انجان مار رہا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے اذان ہو رہی ہے، شور و غل کی آوازیں، لڑائی جھگڑے کی آوازیں، یہاں اذان ہو رہی ہے، صاحب گالیاں دے رہے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے، ٹی وی ویسے ہی چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، گانے ہمارے کانوں میں بج رہے ہیں، معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کی آواز پسند نہیں ہے، ہمیں اللہ کا نام پسند نہیں ہے، ہمیں دنیا پسند ہے۔
ہمیں دنیا کی چیزیں پسند ہیں، دنیا کے گانے پسند ہیں، ہر ایک کی آواز ہمیں پسند ہے، اپنی بیوی کی آواز پسند ہے، ایک خوبصورت لڑکی اگر ہم سے بات کر لے اس کی آواز پسند ہے، ہر ایک اگر کوئی انسان ہم سے میٹھی زبان سے بات کر لے اس کی آواز ہمیں پسند ہے، اس کی میٹھی بول ہمیں پسند ہے۔ یہاں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر پکارا جا رہا ہے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں ہے؟ یہ اپنے دلوں کو پوچھو کہ کیوں یہ چیز تجھے پسند نہیں آ رہی۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل کو تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ کرو، تھوڑے دن کے لیے، تھوڑے دیر کے لیے یہ غور و فکر میں آ جاؤ، ساری دنیا کی ٹینشن کو ہٹاؤ، آنکھیں بند کرو، سوچو میں ایسا کیوں ہو گیا، میرا بنانے والا کون ہے، میں کس کی طرف جا رہا ہوں، اور مجھے آگے جزا دینے والا کون ہے، اور میں کس کی طرف جا رہا ہوں آج۔ اور یہ بھی اس کو کہو کہ یہ جہاں پر تو رہ رہا ہے یہ کرائے کا گھر ہے، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ تو آج نہیں بدل رہا، وقت آئے گا ایک دن تو تیری طرف سے نہیں بدل رہا تو وہ مولا ہے تیرے جسم کو ایک عالم سے دوسری عالم کی طرف لے جائے گا اور وہاں تجھے بدل دے گا، پھر وہاں پر بدلنے کا چانس نہیں رہے گا۔ یہ آواز اللہ اکبر کی آواز، لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے ہمارے کانوں میں، اور ہم اس کو انجان مار رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا بنانے والا، رازق، رزق دینے والا، تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کر دیا، بنانے والے کی طرف آ گیا، تھوڑی دیر کے لیے وہ گاہک کو کہہ دیا کہ دکان کلوز ہو گئی، بند ہو گئی، وقت نماز ہم دکان نہیں چلاتے، کیا ہو جاتا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، رزق وہاں سے تقسیم ہوتا ہے، ہمارے کمانے سے رزق نہیں آتا، ہمارے کاروبار کرنے سے روزی میں ترقی نہیں ہوتی، ترقی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہاں ہماری نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے دکان بند کر دیا، مسجد کی طرف آ گئے، کس کے لیے کیا؟ مولا کو یہ ادا ہماری پسند آ گئی، یہی ذریعہ ہماری آخرت کی کامیابی کا بن سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے سارے صحابہ کے جھرمٹ میں، کہے کہ دیکھو ایک بادشاہ کے محل میں جانا ہے اور وہاں پر جا کر بادشاہ کو پیغام لا الہ الا اللہ دینا ہے۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی جیسا ہی حضور کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ اس بادشاہ تک پہنچنا ہے اور وہاں پر جا کر لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، ایسا کہے ایک صحابی اڑ گئے۔ ان کی جستجو کیا تھی؟ اگر میں نہیں اٹھا تو دوسرے اٹھ جاتے، اس میں سبقت لے جاتے تھے کہ کسی کے اٹھنے سے پہلے میں پہلے اٹھ جاؤں، پھر بعد میں مجھے موقع یہ نہیں ملے گا، کیونکہ سب یہاں پر جانثار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں اٹھتے تو کوئی دوسرا اٹھ جاتا۔ تو ایسا جملے ختم ہوئے، صحابی اٹھ گئے۔ حدیث میں خبر آتی ہے کہ وہ صحابی عام صحابہ میں سے تھے اور وہ زیادہ مشہور صحابی نہیں تھے، ان کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں تھا، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جاؤں گا، تو سرکار ایک پرچی دیے اور بھیجے، جاؤ۔ اسی مجلس سے اٹھے، سفر شروع کر دیے، نہ گھر گئے، نہ اپنا ساز و سامان لیے، نہ سفر کے لیے کچھ سامان لیے، کچھ نہیں، سرکار کی مجلس سے اٹھے، اب سفر شروع کر دیے۔ حدیث میں یہاں تک بات آتی ہے
کہ 1 مہینے کا سفر انہوں نے کیا، 1 مہینہ پیدل چل کر گئے۔ دیکھے تو بادشاہ کا محل آیا، بہت بڑا محل، اور اس کے محل کے اطراف میں اس کی پوری فوج ہے، اس کی پورے سپاہیاں ہیں۔ تو گئے قریب جا کر، وہ جو گیٹ پر دروازے کے سامنے جو سپاہی پہرا دے رہا تھا اس کو کہے کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ ان کی حالت حدیث میں بتائی گئی کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بالوں کی حالت خراب تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور اپنے ہاتھ میں ایک عصا کو لیے ہوئے تھے، مجذوب نظر آ رہے تھے، فقیرانہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو سامنے سپاہی کہنے لگے، فقیر تو یہاں پر بادشاہ سے ملنے آیا ہے؟ کیا تیرے جیسے لوگ بادشاہ سے مل سکتے ہیں؟ کیا تو بادشاہ سے ملنے کا لائق ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، میں فقیر نہیں ہوں، میں سفیر محمد الرسول اللہ ہوں، میں آقا کا مسافر ہوں، آقا کی طرف سے پیغام بادشاہ کی طرف لایا ہوں۔ جیسا ہی حضور کا نام اس نے سنا، دروازہ کھولا اور اندر گیا، بادشاہ کو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک سفیر آیا ہے اور کچھ پیغام دینا چاہتا ہے۔ بادشاہ اپنی تمام رعایا کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ بلاؤ سفیر کو، ہم بات کریں گے۔ جیسا ہی آپ آئے، بادشاہ تخت نشین ہے، ساری رعایا رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ دائیں بائیں ٹھہری ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، سارے لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں، بیچ میں صحابی رسول ہے۔ اور بادشاہ کہنے لگا، بولو کیا پیغام لائے ہو؟ تو چٹھی کھولے، پڑھتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہمارا یہ پیغام ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اس سرزمین میں رہ رہا ہے تو اس سرزمین میں رہنے کا جزیہ دے، کرایہ دے، یہ سرزمین ہماری ہے۔ حضور کے الفاظ ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، اگر تو نہیں دے گا تو جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ پھر اب حضور یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اگر تو یہ نہیں چاہتا، تیرے پاس اتنا نہیں ہے کہ تو جزیہ دے سکے، تو پھر آ جا، ہم تجھے پیغام اسلام دے رہے ہیں، ہم تجھے پیغام لا الہ الا اللہ پیش کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا۔ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے سارا تیرے لیے جزیہ معاف کر دیا جائے گا، کرایہ معاف کر دیا جائے گا۔ اب جیسا ہی بادشاہ سنا، سنتے ہی ساری رعایا سمیت بادشاہ ہنسنے لگا، کہا کہ یہ لوگ ہم سے لڑیں گے، یہ لوگ ہم سے لڑیں گے۔ پوچھنے لگا کہ اے صحابی، کیا تمہیں معلوم ہے جیسا تم دروازے کے اندر سے آ رہے تھے، کیا تم نے میری فوج کا جائزہ لیا، میری اسلحہ کا جائزہ لیا، دیکھا کہ ان کے پاس، ان کے ہاتھوں میں کیسے کیسے ہتھیار ہے، وہ کیسے کیسے تگڑے جوان ہیں، کیا ایسے لوگوں سے تم لڑو گے؟ تم تو ظاہراً دیکھنے میں بکری چرانے والے نظر آ رہے ہو، تم ہمارے سے کہاں لڑتے ہو؟ تو کہنے لگے، ہم تم سے لڑ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے تم سے لڑنا۔ ایسا جھٹک دیے کہ حیران ہو گیا، کہنے لگے صحابی کہ ایسا ہم تم سے لڑ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی فوج ہے اور ہم نے اسے کچل دیا، برخاست۔ یہ تمہاری حیثیت ہے، تم جیسے کئی آئے کئی چلے گئے، مگر ہم کبھی نہیں ہارے، یہ ہماری اوقات ہے۔ تمہارے جیسے لوگوں کو ہم نے منٹوں میں ختم کر دیا، تمہاری اوقات ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ پھر حیران ہوا۔ اب یہ سارے صحابی کی باتیں سن کر بادشاہ اب سوچنے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ہار نہیں مانتے، اپنے ایمان کے بل بوتے یہ جنگیں لڑا کرتے ہیں۔ تو اب ان کو لالچ دیا، کہا ٹھیک ہے، تم میری طرف ہو جاؤ، میں تمہیں
ایک صوبے کا گورنر بنا دوں گا, ایک علاقے میں تم حکومت کرو, وہاں کے عرب کے جو ہے مصر کی حسین ترین عورتوں سے تمہارا نکاح کروں گا, تمہیں ڈھیر سارا مال دوں گا, تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہارے نسل در نسل اس مال کو کھا سکے, ایسا تمہیں دوں گا. کس کے بدلے میں دوں گا؟ تم ایک مرتبہ جا کر تمہارے آقا سے کہہ دو کہ میں جس بادشاہ کے پاس سے آیا ہوں وہ بادشاہ بہت طاقتور ہے, ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. صرف یہ بات کہو, تمہاری ایسا بات مکمل ہوگی, ہم گورنری کے دستخط وہ پورے پیپرز تمہارے سامنے لا کر رکھ دیں گے. صحابی رسول ہنس کر کہنے لگے, کیا ہمارے ایمان کا تم سودا کرتے ہو؟ ہمارا ایمان کیا اتنا سستا ہو گیا جو عورتوں کے بدلے ہمارا ایمان ہم بیچ دے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا سستا ہو گیا جو ہم گورنری کے پیسوں کے بدلے ہمارا ایمان کا سودا کر لے؟ ہمارا ایمان یہ نہیں ہے. کہنے لگے لا الہ الا اللہ ہمارا ایمان ہے, محمد الرسول اللہ ہمارا ایمان ہے. یہ ساری بادشاہ یہ ساری باتوں کو غور کر کر کہنے لگا کہ دیکھو تم یہ سب چیزیں ایک بادشاہ کے سامنے, ایک بادشاہ کی رعایا کے سامنے اور بادشاہ کے سپاہیوں کے سامنے تم مجھے دھمکا رہے ہو. بتاؤ تمہارا ہتھیار کیا ہے؟ تمہارے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس کے بل بوتے تم کہہ رہے ہو کہ ہم سے لڑ سکتے ہو؟ کون سا ہتھیار تمہارے پاس ہے؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں بتاؤ ہمارا ہتھیار, اگر میں ہمارے ہتھیار کو نکالوں گا تیرا محل تہس نہس ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ ہمارا ہتھیار ہے. جب کبھی ہم میدان جنگ میں لا الہ الا اللہ کو نکالتے ہیں, اس ہتھیار سے جب دشمن پر حملہ کرتے ہیں, دشمن کی کیا اوقات جو اس ہتھیار کے سامنے اپنے ہتھیار کو پیش کرے, جیسا ہی ہم لا الہ الا اللہ سے لڑنا شروع کرتے ہیں اس جنگ کو ہم فتح کر لیتے ہیں. یہ ہتھیار لا الہ الا اللہ اذان میں پکارا جا رہا ہے. روزانہ ہمارے کانوں میں 5 وقت اذان میں ندا دی جا رہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے. یہ اصل میں اس کا اگر مفہوم سمجھیں گے, اس کے طرف تھوڑا غور کریں گے, اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو غور کریں گے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ آؤ تمہاری پریشانیوں کا حل لا الہ الا اللہ ہے. تم اپنی پریشانیوں سے لڑنا چاہتے ہو, اگر تم مصیبتوں سے لڑنا چاہتے ہو, اگر تم دشمنوں سے بچنا چاہتے ہو, اگر تم حاسدوں کے حسد سے بچنا چاہتے ہو, ظالمین کے ظلم سے بچنا چاہتے ہو, حکومت کی بے جا قوانین سے بچنا چاہتے ہو, آؤ لا الہ الا اللہ کا ہتھیار تمہیں دیا جائے گا. یہ نماز ادا کرو, اور یہاں پر اعلان کر کے بلایا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ نمازیوں کو کیا ملتا ہے؟ نمازیوں کے پاس کیوں پریشان نہیں ہوتے, کیوں مصیبتوں کے شکار نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے ہتھیار کو اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی نہیں معبود سوائے میرے مولا کے. جیسا ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا, ان کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے انداز کو دیکھیے. پڑھا, بادشاہ کا تخت ہل گیا, بادشاہ منہ کے بل زمین پر گر گیا. ہیبت سے اٹھ کر کہا نہیں نہیں نہیں, اس ہتھیار کو مت نکالو. جب اس ہتھیار کا نام اتنا خطرناک ہے, تم کہہ رہے ہو تو میری یہ حالت ہے, جب تم اس کو میدان کارزار میں لے کر پھرو گے تو ہمارے فوجیوں کی کیا حالت ہو جائے گی, ہمارے سپاہیوں کی کیا حالت ہو جائے گی. نہیں, ہم اس ہتھیار سے نہیں لڑ سکتے. پھر وہ بادشاہ پوچھنے لگا بتاؤ اب تم جنگ کا ارادہ کر رہے ہو, تم ہم سے جنگ لڑنے کی بات کر رہے ہو, بہت سے ایسے لڑنے والے تھے جو ہم سے ہار گئے,
اور تم ہم سے لڑنے کی بات کر رہے ہو، تو جنگ لڑنے کے لیے 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ بھی گزر سکتا ہے۔ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے، اتنا کھانا کہاں ہے جو تم 1 مہینے تک گزارا کر سکو؟ تمہارے پاس اتنا کھانے کے لیے کہاں ہے جو ہفتوں تم چلا سکو؟ کیا کھاؤ گے؟ کیا کھا کر لڑو گے؟ تمہاری غذا کیا ہے بتاؤ؟ صحابی کہنے لگے محمد الرسول اللہ ہماری غذا ہے۔ وہ کیسے؟ بادشاہ پوچھا وہ کیسے تمہاری غذا ہو سکتے ہیں؟ تو کہا جب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے، جب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں ہماری پیاس ختم ہو جاتی ہے، ان کا دیکھنا ہمارا کھانا ہے، ان کا دیکھنا ہمارا پینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کو دیکھ کر ہم اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، یہ بات ہے۔ ان کو دیکھ کر ہم اپنے پیاس بجھا لیتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں یہاں لڑتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمارے ایمان کی قوت بڑھتی ہے۔ یہ کھانے پینے کی ہمیں ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ ہمیں الگ ہی طریقے سے کھلایا کرتے ہیں۔ یہ آقا کی شان ہے۔ یہ وہ ایمان والے تھے جو یہاں پر اذان میں لا الہ الا اللہ کہہ کر ہمیں جو بلایا جا رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر ہمیں بلایا جا رہا ہے، یہ صحابہ کے ہتھیار اور صحابہ کی غذا تھی۔ کیا ہمارا ہتھیار یہ ہے؟ کیا ہماری غذا یہ ہے؟ نہیں، ہمارے ہتھیار تو الگ ہی، ایک چاقو وغیرہ ہم لے کر پھرتے ہیں، اس پر بھی ہمارے لیے بہت پریشانی بھی ہوتی ہے، بعد میں لے جاتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں، پولیس لے جاتی ہے، بہت سارے وہ ہتھیار نکالنے پر، وہ ہتھیار سے کسی پر حملہ کرنے پر۔ یہ ہتھیار ایسا ہے اس پر اللہ بھی راضی ہے، اور دنیا والے اس ہتھیار کو دیکھ کر اپنی ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ اب صحابی رسول کو کہنے لگے، وہ بادشاہ کہنے لگا لکھ کر دیا، جاؤ ہم تم سے نہیں لڑ سکتے، ایسے لوگوں سے ہم نہیں لڑ سکتے، اگر ہم تم سے لڑیں گے برباد ہو جائیں گے، یہاں رہنے کا جزیہ میں دوں گا۔ اور صحابی رسول پھر سفر کیے، سفر کر کے اپنے مقام کی طرف لوٹے، مسجد نبوی کے پاس آئے، آقائے دو جہاں ان کا انتظار کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ بادشاہ کے خط کو انہوں نے دیا، دیتے ہی سرکار کہنے لگے جاؤ اب تم اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ سرکار کی طرف سے پلٹے، اب خیال آیا گھر کا، سوچے کہ میری بیوی کی کیا حالت ہے، میرے بچوں کی پرورش کہاں ہے، کیسی ہو رہی ہے، میرے والد ضعیف ہے، میں ایک لوتا بیٹا ہوں، ان کو دودھ میں پلایا کرتا تھا، ان کو دودھ کون پلا رہا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے آہستہ چل رہے تھے، آہستہ چلتے چلتے بھاگنے لگے، بھاگتے ہوئے گھر کی طرف پہنچے، دیکھے والد صاحب کھاٹ پر بیٹھے ہیں، ماں اپنے کام میں مصروف ہے، بیوی اپنے کام میں مصروف ہے، بچے آرام سے سکون سے کھیل رہے ہیں۔ یہ گھر کا ماحول انہوں نے دیکھا، دیکھ کر حیرت زدہ ہے، کیا ہو گیا یہ میرے گھر کو، میں رہتے وقت تو ایسا نہیں تھا، میں نہیں رہنے کے باوجود بھی میرا گھر خوشحال ہے۔ جا کر والد صاحب سے پوچھے، ہے والد محترم کیا آپ نے دودھ پیا ہے، کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ والد کہنے لگے کیا بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، ابھی تو آیا اور دودھ پلایا چلا گیا، ابھی آیا ہمارے پاس، ہمیں سودا دیا، ہمیں کھانا دیا، ہمیں پلا کر، بچوں کو کھلا کر، بیوی کی خدمت کر، ہر ایک طرح کی خدمت تو کر کے چلا گیا، پھر آ کر ہم سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، حضور پھر مسجد نبوی کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ انداز سے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اب وہ آیا ہے پھر پلٹ کر میری طرف ضرور آئے گا۔ سرکار کے قدموں میں گرے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے گھر کا حال کیا ہے، میں نہیں رہنے کے باوجود میرا گھر خوشحال کیسے ہے؟ آیت کریمہ حضور سنانے لگے،
ابھی اللہ نے میرے قلب اطہر پر یہ بات اتاری. ان الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہ گئے، اڑ گئے اس بات پر کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، اس بات پر ثابت قدم ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف ملائکہ کا نزول فرماتا ہے. اللہ تخافوا، وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، ولا تحزنوا، اور ان کو کسی بات کا حزن و منال نہیں رہتا. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اے محبوب ان کو بشارت دے دو کہ جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. سرکار کہے تم جہاں سے نکلے، یہ آیت سنا کر سرکار کہے یہاں سے تم نکلے، اپنے گھر کی طرف تم نے توجہ نہیں دیا، سیدھا ہی اللہ کے کام پر نکل گئے. جیسا تم سفر شروع کیے، اللہ نے تمہارے گھر میں ایک فرشتے کو نزول فرمایا. وہ فرشتہ تمہاری شکل میں آیا اور تمہارے والد کو دودھ دیتا رہا، تمہارے والد کو دودھ پلاتا رہا، تمہارے بچوں کو کھلاتا رہا، تمہاری بیوی کے کام میں ہاتھ بٹاتا رہا. ہر طرح کا تمہارا جو کام تھا، تمہاری بکریاں بھی یہ فرشتہ چرایا کرتا تھا. 1 مہینے تک یہی ماحول تھا. اور اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے یہ فرشتے کا نزول فرمایا کہ تم نے اس بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. تم نے ایسا کہا، اللہ خوش ہو گیا. یہ ہے دوستو، جب کبھی یہ اذان ہمارے سامنے آئے، ہماری کانوں میں پڑھے، کہہ دو ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے. کام میں اگر ہم کام میں مصروف ہے، کام کو کہہ دو ربنا اللہ، ہمارا حاجت روا اللہ ہے. اس کام سے ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی. کام سے کہہ دو جب کبھی اذان آ جائے، ربنا اللہ، ہمارا رازق اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، یہ ہمارے رب نہیں ہے. بس یہی چیز کی آج ہمیں ضرورت ہے. جس کام میں ہم لگ گئے اسی میں مصروف ہو گئے. عبادت کب کریں گے؟ اللہ کی طرف کب آئیں گے؟ جب ہمارے آنکھوں پر کفن آ جائے گا، جب ہمارے جسم پر کفن آ جائے گا، تب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. وہ تو ہمیں آنا ہی ہے، اس سے پہلے آ کر ہمیں اپنی آخرت بنانا ہے. یہ ہمارا کام ہے. یہی بات ہے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں یا الہ العالمین. ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں مولا، سننے والوں کو، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار تو بہتر ہدایت کرتا ہے، ہماری ہدایت فرما.